وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چن جنہ بھی بھاوے حسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا تے کئی پوتے جائے ماما جہان اندر کسی پوت نہیں جایا بطول ورگا ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو ساریاں نو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد کے اندر احباب تشریف فرما لیں، تھوڑی تکلیف کرو، تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تسی بھی تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ۔ قرآن پاک دیاں دو آیات انہاں دا کچھ حصہ اساں باپ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ کٹن ختم کرو، یہ کٹن والا والیوم کھول دے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر دو بڑے اہم پیغامات دیتے۔ موجودہ حالات کے اندر ان دونوں آیات کو سمجھن دی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ساڑھے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں۔ عقائد اعتبار نال اور اخلاقیات کے اعتبار نال اسی نہایت ہی پستی کے اندر جا چکے ہیں۔ عقائد کے اعتبار نال ساڈا کڑیاں چھلیاں دھاگیاں ٹوٹے چھکڑاں کاڑیاں ہڈیاں تے یقین ہے، رب سچے تے یقین نہیں دیا۔ اخلاقیات کے اعتبار نال مسلمان اس قدر گر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان دی بیٹی اپنے سبسکرائبر ودھان واسطے، اپنے ویوز ودھان واسطے، اپنے آپ کو سوشل میڈیا تے وائرل کرنے واسطے اپنے جسم دی نمائش کرتی نظر آتی۔ عقائد کے اعتبار نال بھی پستی دے اندر اور اخلاقیات کے اعتبار نال بھی معیشت ویسی تباہ ہو چکی۔ مہنگائی نے غریباں دا لک توڑ کے رکھ دیتے۔ معیشت کی تے گالی کی کرنی، جڑیاں بنیادی دو چیزاں نے وہ ساڈے اندروں ختم ہوندیاں جا رہی ہیں۔ کچھ اس طرح دا ماحول اور معاشرہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا سی، نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا عقائد کے اعتبار نال لوگ اس قدر کمزور سن کہ اپنے ہتھاں نال بت کڑ کے انہاں دے سامنے متھا ٹیکدے سن، انہاں دے نام دیاں نظراں نیازاں دیندے سن، اور اخلاقیات کے اعتبار نال اس قدر کمزور سن کہ لوگ بیت اللہ دا طواف ہی برہنہ ہو کر کے کرتے سن۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایسا پیغام دیتا، وہ معاشرہ سمر گیا، اور اس قدر سمریا کہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، توجہ کرنا، حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ، اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں،
تے نبی پاک دی ذات پاک تے بندہ ایک باری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، 10 درجات بلند ہو جاندے نے اور 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے سانو اللہ دی رحمت دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ان حالات دے اندر تے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 35 روپے کلو والا آٹا 100 روپے ہو گیا ہے، پٹرول 130 دے قریب چلا گیا ہے، کی 350 دے قریب چلا گیا ہے۔ مہنگائی عروج تے اللہ دی رحمت چاہیے ہے نا، وہ چاہیے۔ پھر نبی پاک دا نام سن کے کی پڑھنا ہے؟ ایک بار اچھی پڑھو نا، کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا، دوسرا گرمی مک جانی انشاءاللہ، سینہ ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے جڑے میرے پیغمبر دے قریب آگے، جڑے نبی پاک دے نال رل گئے، آپ دی صحبت دے آپ دی رفاقت دے اندر آگے، میرے پیغمبر دی سیرت کرا گناہ تے چڑھ گیا، آپ دے کردار دیا کرنا انہاں تے بہ گئیاں، ایسے نکھرے نے، ایسے سمرے نے، ایسا معاشرہ سمری ہے میرے پیغمبر دی سیرت دے کردار دے نال، جڑے آپس کے اندر لڑن والے سن، آپس کے اندر محبت کرنے والے بن گئے، دشمنوں تو غیر مسلمان تو نفرت کرنے والے بن گئے، جنہاں دیاں راتاں گناہ کردیاں گزردیاں سن، جنہاں دیاں راتاں شراباں پیندیاں گزردیاں سن، جنہاں دیاں راتاں چوریاں ڈکیٹیاں کردیاں گزردیاں سن، جنہاں دیاں راتاں لوگاں دیاں عزتاں برباد کردیاں گزردیاں سن، انہاں دی زندگی دے انقلاب آئے، انہاں دی زندگی دے اندر اللہ دی قسم انقلاب اس طرح دا ہے قرآن نے بیان کیتا، اللہ فرماندے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا انہوں ویکھو گے رکوع کرتے نظر آن گے، سجدے کرتے نظر آن گے، کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ آخر انہاں دیاں زندگیاں دے اندر تبدیلی کیڑی چیز نے لے آندی، دھیان میرے پاس رکھنا، اس معاشرے دی اصلاح کیڑی چیز نہ ہوئی ہے، اس معاشرے دے اندر اللہ دی قسم امن کیویں آئے، اس معاشرے دے اندر سکون کیویں آئے، اس معاشرے دے اندر ہمدردی کیویں آئیے، اس معاشرے کے اندر نماز کیویں آئیے، اس معاشرے کے اندر روزہ کیویں آئے، اس معاشرے کے اندر حیا کیویں آئے، اس معاشرے کے اندر پردہ کیویں آئے، اس معاشرے کے اندر تقوی کیویں آئے، اس معاشرے کے اندر توحید کیویں آئیے، اس معاشرے کے اندر اصلاح کیویں آئیے، یہ بھی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا تحقیق اسی مومنہ دے شان کیتا، اپنا رسول بھیج کر کے ساڈا نبی انہاں دے وچوں آئے، لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے، میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے اللہ فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ بس ہے گل سمجھانا چاہنا وا، اس بات پر بڑی توجہ دلانا چاہنا وا، دو ہی چیزاں سن جنیاں دو چیزاں دے نال معاشرے دے اندر توحید آئی ہے، دو ہی چیزاں سن
سن جڑی چیز دے نال اللہ دی قسم جڑیاں چیزاں دے معاشرے دے اندر اصلاح آئی ہے، معاشرے دے اندر غیرت تے حیا آئی ہے، معاشرے دے اندر روزہ تے نماز آئی ہے، معاشرے دے اندر پردہ ہے، معاشرے دے اندر محبت تے ہمدردی تے خیر خائی آئی ہے۔ وہ کیڑی چیز سی؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو رب دے قرآن دی تعلیم دیتی ہے۔ حکمت و مراد نبی پاک دی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاشرہ سمریے قرآن و حدیث نال سمریے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر دے آن تو بنا جہال نہیں جال نہ سڑ، میرے پیغمبر دے آن تو بنا گمراہیاں سڑ۔ اللہ قرآن و حدیث دی تعلیم نے معاشرے نو سوار دیتا ہے۔ رسالت دے اندروں پیغام ملدے، اگر معاشرہ سوارنا چاہندے جے، ہدایت دے رستے تے چلنا چاہندے جے، پھر قرآن و حدیث نو مننا پینا ہے۔ کی مننا پینا ہے؟ بولو ذرا، کی مننا پینا ہے؟ سیدھا رستہ قرآن و حدیث والا۔ اس تو علاوہ جڑا بھی رستے وہ جہالت دا رستہ ہے، گمراہی دا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ قرآن و حدیث والا۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حالات میں قرآن پاک دی سورہ فتح دی آخری آیت پڑھ چکیا، او دا ترجمہ سنا چکیا۔ صحابہ دیاں زندگیاں بدلیاں، مکے دے لوگ بدلے، مدینے دے لوگ بدلے، عرب دے لوگ بدلے۔ او دی وجہ قرآن و حدیث دی تعلیم ہے۔ معذرت دینا، میری بات کا غصہ نہ کرنا، میرے مجمع کے اندر ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے، وکیل بھی موجود ہوں گے، جج بھی موجود ہوں گے، پروفیسر بھی موجود ہوں گے، انجینئر بھی موجود ہوں گے، دکاندار کے تاجر بھی موجود ہوں گے۔ آج یہ حالات آج ساڑھے معاشرے کے اندر کم از کم میٹرک عام ہے۔ ساڑھے معاشرے کے اندر بڑے زیادہ لوگ جنہ بی اے کیتے، جنہ ایم فل کیتے، بڑے زیادہ لوگ جنہ کوڑے جناب وکالت دیاں ڈگریاں، ڈاکٹر دیاں ڈگریاں، جج دیاں ڈگریاں اور انجینئر دیاں ڈگریاں، بڑے بڑے ڈپلومے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں۔ معذرت دینا، میں کسے کا دل نہیں دکھانا چاہتا، کسے تے تنقید نہیں کرنا چاہتا، کسے تے تبرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک پیغام دینا چاہنا، آج تو 20 سال پیچھے چلے جائیے، ہر بندہ کہندا سی یار معاشرے کے اندر تعلیم کوئی نہیں، جدی وجہ کر کے جہالت دے حضرات معاشرے کے اندر تعلیم نو عام کرنے واسطے لوگ آگے بڑھے۔ ہر علاقے کے اندر ایک ہائی سکول قائم کیتا گیا اور آگے بڑھے، لوگوں پرائیویٹ سکول بنائے، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر عصری تعلیم نو عام کیتا۔ اللہ آج ساڑھے معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر بچے بھی پڑھے، بچیاں بھی پڑھیاں، لیکن افسوس، سب افسوس، آج ساڑھے معاشرے کے اندر بیٹیاں بھی پڑھیاں نے، بیٹے بھی پڑھے نے، ساڑھے بچے بھی تعلیم یافتہ نے، ساڑھیاں بچیاں بھی تعلیم یافتہ نے۔ اتنی تعلیم عام ہونے کے باوجود ساڑھے معاشرے کے اندر شرک بھی بڑھ گئی، ساڑھے معاشرے کے اندر بدعت بھی بڑھ گئی ہے، ساڑھے معاشرے کے اندر شراب بھی بڑھ گئی ہے، ساڑھے معاشرے کے اندر جبہ بھی بڑھ گئی ہے، ساڑھے معاشرے کے اندر فلم بھی بڑھ گئی ہے، ساڑھے معاشرے کے اندر ڈرامہ بھی بڑھ گئے، ساڑھے معاشرے کے اندر مجرا بھی بڑھ گئے۔ اور پہلے تے لوگ ٹی وی تے بیٹھ کے کٹھے ہو کے مجرا ویکھیا کرتے سن، ہن اتنا عام ہو گئے، ہر جیب کے اندر مجرا چلا گیا، ہر گھر کے اندر مجرا چلا گیا، ہر بیڈ روم تے مجرا چلا گیا۔ تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، بے حیائی بھی عام ہو گئی ہے، برائی بھی عام ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی دنیا دی تعلیم حاصل کر لیے، اسی نبی پاک دی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اسی دنیا سکھ لئی لیکن دین سکھیا نہیں سکھیا۔ دنیا دے واسطے بچہ 4 سال دا جے ماں باپ نو فکر لگ جاندی، ڈچکوڑ دے کیڑے سکول دے اندر داخل کرائیے جتے ساڑھے بچے دی اچھی تعلیم ہو جائے، تے دین واسطے بچہ 10 سالاں دا ہو گئے، نہ ماں نو فکر ہے نہ باپ نو فکر ہے۔ جے کوئی نماز دا کہہ دے تے ماں کہندی کوئی گالیاں رہے تک بچہ ہے چھوٹے۔ دنیا دی تعلیم واسطے 4 سال دی عمر دے اندر بھی فکر ہے، اللہ تے دین دی تعلیم واسطے 10 سال تک بھی فکر
کوئی نہیں۔ اللہ آئیے میں زمن کے اندر زیادہ باتاں نہیں، 4 باتاں تواڈے سامنے رکھاں گا نبی پاک علیہ السلام وسلام دی تعلیم دے حوالے میں۔ سب تو پہلا بخاری مسلم دی روایت، حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ اور بولو یا رسول اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی سوڑ کے کنجوسی نہ کریا کرو، محبت دے پیار دیدار کریا کرو۔ اللہ دا خدا دے کامل خیال کرے گا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، سوڑے محمد تو بد کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگ۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ساڑھے معزز مہمان عظیم عالم دین حضرت مولانا محمد جوید قصوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، زیارت فرماؤ انشاءاللہ۔ میری مختصر گفتگو دے بعد انہاں دا تفصیلی بیان ہوئے گا۔ میرے بار دیکھو حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے اللہ جاگل رب دارو جو میں تھوڑا 4 گلنا سناواں۔ خدا دے کامل خیال ورے گا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، سونے محمد تو بد کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں سوال پوچھیا اماں غلیمہ وہ سونا مدنی تو ڈھیر حسین، جواب ملیا سونے برے گا، جایا کسے نے بال کوئی نہیں، سونے محمد تو بد کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تے بڑا پیار والا جملہ جے، بڑی محبت والا جملہ جے، خدیجہ پیاری، عائشہ پیاری، علی پیارے، حسین پیارے، جنہ دا ایمان ساری پیارے، ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ خدیجہ پیاری، حفصہ پیاری، علی پیارے، حسین پیارے، نبی دے آخر لو آیال ورے گا، کسے دا آہلو آیال کوئی نہیں، چھوڑے محمد تو بد کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ بڑا پیار والا جملہ جنہیں زندگی دے اندر کدی سبحان اللہ دی کہ انشاءاللہ جملہ چھوڑ کے ضرور سبحان اللہ پڑھے گا، دھیان کرے آجے۔ ہزار یوسفی تے منن والے، کروڑوں عیسیٰ تے چان والے، ہزار یوسف تے منن والے، کروڑوں عیسیٰ تے چان والے، میرے نبی تے بلال ورے گا، کسے دا یار بلال کوئی نہیں، میرے نبی تے بلال ورے گا، کسے دا یار بلال کوئی نہیں۔ تے بھاویں قاری تے بھاویں پیرے، بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے، جو آقا کی سنت تو کٹ کے کھاوے، جو مدنی کی سنت تو ہٹ کے کھاوے، اس دا کھانا حلال کوئی نہیں، جو آقا کی سنت تو کٹ کے کھاوے، اس دا کھانا حلال کوئی نہیں، سونے محمد تو بد کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ آگے اس پیغمبر دی سوڑی تعلیم دا پیغام تواڈے تک پہنچانا چاہنا، بخاری مسلم میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ دے بیٹے، حضرت ابو سلمہ دے بیٹے، حضرت ام سلمہ دا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ دے نال ہویا، حضرت ابو سلمہ اللہ نو پیارے ہو گئے، پھر حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر دے عقد دے اندر آ گئیاں، نبی پاک دے نکاح دے اندر آ گئیاں، چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ام سلمہ دے اللہ کو اکبر والے لوگ کہندے نے دو دو بیاہ کرانے چاہیے نے، تیرے تیرے کرنے چاہیے نے، چار چار کرنے چاہیے نے، اسلام اجازت دیندا ہے، قرآن حکم دیندا ہے۔ وہ کیتے میرے پیغمبر دی سیرت دے اندر یا قرآن دے اندر کیا شادیاں دا حکم ہے، ہوتے میرے پیغمبر دی تعلیم دے اندر یہ بات موجود ہے، بیوہ عورت دے نکاح کرو، بچیاں والی بیوہ عورت دے نکاح میرے محمد پاک نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ دوسری شادی کرنا چاہندے، پر بیوہ نال کرنا چاہندا، متعلقہ نال کرنا چاہندا نہیں کرنا چاہندا، اپنی مرضی دا دین ہے، جڑی تینوں گل لگی من لی، جڑی نہ لگی نہ منی نہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن نبی سلمہ فرماندے نے میں چھوٹا جہا سا جدوں نبی پاک دے گھر دے اندر آیا وا، میں آپ دی گودی دے اندر پڑھیا وا، میں آپ دی گودی دے اندر کھیلیا وا۔ صحابی فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی چھوڑی اندر کھیلتا رہندا، آپ دی گودی کے اندر کھیلتا رہندا، ہویا کہ ایک دن نکل کے سامنے کھانا پیا ہے، میں اپنا خط کماندا، کدی ادھر لے جانا وا، کدی ادھر لے جانا وا، کدی ادھر لے جانا وا، برتن دے لو کدی اوتھوں چک کے کھا لینا وا، کدی اوتھوں اٹھا کے کھا لینا وا۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا نا، اے ویکھیا جے میں نبی پاک دی تعلیم دا پیغام تواڈے تک پہنچا کے جانا چاہنا وا۔ رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حضرت عمر بن نبی سلمہ کو ویکھیا نا، آپ فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ قل بیمینک وقل مما یلیک، اے بیٹا گل سنے جدوں کھانا کھانا ہے بسم اللہ کہہ کے کھانا ہے، کی کہہ کے بسم اللہ کہہ کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ اللہ کو اکبر، جدوں کھانا کھانے اللہ دا نام لے کے کھانا کھانے، غیر اللہ دے نام دا کھانا کھانا، بولو بسم اللہ اللہ دے نام دا کھانا، کدے نام دا؟ اللہ دے نام دا کھانا، غیر دے نام دا کھانا، بولو غیر دے نام دا کھانا نہیں نہیں، کیوں قرآن کہندے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ دے نام دا کھانا حرام ہے، رب دے نام دا صرف کھانے، پیدا کرن والا بھی رب ہے، تے او دا نام لے کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے، بیٹا جدوں بھی کھانا کھانے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے۔ تے دوسری بات ہے قل بیمینک، اپنے سجے ہاتھ نال کھانے، کیڑے ہاتھ نال؟ سجے ہاتھ نال کھانے۔ افسوس دی گل ہے نہ اج ساڈے بچے بسم اللہ پڑھتے نے تے نہ سجا ہاتھ استعمال کرتے نے۔ بڑے بڑے جواناں ویکھے جنرل سٹور تے کھڑے نے، کریانے والی دکان تے کھڑے نے، برگراں والے کولے کھڑے نے، پیزیاں والے کولے کھڑے نے، نالے برگر کھائی جاندے نے، نالے پیپسی پیتی جاندے نے۔ سجے ہاتھ نال برگر کھائی جاندے تے کھبے ہاتھ نال پیپسی پیتی جاندے، سجے ہاتھ نال کھانا کھائی جاندے تے کھبے ہاتھ نال پانی پیتی جاندے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا کھانے سجے ہاتھ نال کھانے تے بسم اللہ پڑھ کے کھانے۔ تے تیسری گل بڑی توجہ طلب ہے، تساں بڑی بڑی علماء کو حدیث سنی ہوئے گی لیکن ایک سبق سمجھا کے جانا چاہنا۔ آپ فرماتے ہیں سم اللہ قل بیمینک وقل مما یلیک، بیٹا اللہ دا نام لے کے کھانا کھانے، سجے ہاتھ
نال کھانا کھانے تے اپنے اگوں کھانے، اپنے اپنا حصہ کھانا ہے، اپنا حق کھانا ہے. کسی دا حق کھانا، کسی دا حق کھانا. 4-5 سال دا بچہ انہوں عادت پا دیتی کہ سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے تے اپنے اگوں کھانا ہے. ایماندار نہ دسو جس بچے نوں یہ عادت پی گئی وڈا ہو کے اپنے چھوٹے بھراواں دا حق کھائے گا؟ وڈا ہو کے بھیناں دا حق کھائے گا؟ نہیں. لیکن کون سمجھے دین، کون عمل کرے دین تے؟ نبی پاک دی تعلیم نو کون اپنائے؟ ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں نا دین پڑھن واسطے، ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن پڑھن واسطے، حدیث پڑھن واسطے. معذرت نال اللہ دی قسم مسلمان دا بیٹا ہے، مسلمان دی بیٹی ہے، 400 صفحیاں دی انگلش دی کتاب دا ترجمہ کر لیندے نے، سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں آندا، نماز دا ترجمہ نہیں آندا. 4 بچے ہو گئے نے، غسل دے طریقے دا نہیں پتا. کیسے مسلمان؟ نبی پاک تے امتیاں، سونے نبی پاک دا کلمہ پڑھے، دین دے ٹھیکیدار. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. عمل دے اندر زیرو نظر آنے ہاں، نعرے لگان جو کے رہ گئے، دعوے کرن جو کے رہ گئے. حضرات جدوں ساڈے اندر عمل سی، مینوں رب دی قسم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر دا تکیہ بنا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر پتیاں تے لیٹیا ہویا کردا سی. کیسرو کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر کمیا کرتے سن. آج ایٹمی قوت دا، ایٹمی طاقت دا، عسکری قیادت موجود ہے، دنیا دا ہر اسلحہ موجود ہے، اس کے باوجود کفر ساڈے سر تے چڑھ گیا ہے. اس کے باوجود دشمن ساڈے تے پوری طاقت نال ہمراہ آور ہو چکی ہے. آگے لوٹ آگے اپنے اصل دی طرف لوٹ آگے، دین دی طرف لوٹ آگے، اسلام دی طرف لوٹ آگے. توجہ کرنا، حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے 3 گلاں سمجھائیاں حضرت عمر بن ابی سلمہ نو. حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں نہ 3 گلاں تے عمل کیتے. جدوں بھی کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھائے، جدوں بھی کھانا کھائے سجے ہاتھ نال کھائے، تے جدوں بھی کھائے اپنے بگیوں کھائے. اللہ کو اللہ آئیے اس تعلیم نو عام کیجئے، اپنے بیٹیاں سبق تعلیم دے دیجئے. اللہ اگلی حدیث سماعت فرمانا، تربیت دا انداز میرے پیغمبر دا، معاشرے کی اصلاح دا انداز میرے پیغمبر دا. آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. نبی پاک فرماتے ہیں اپنی اولاداں نوں نماز دا حکم دیو، جنوں 7 سالاں دے ہو جان نہیں پڑھ دے، 10 سالاں دے ہو جان تے مار کے پڑھاؤ، زبردستی پڑھاؤ. نماز پڑھاؤ اپنے بچیاں نوں 10 سالاں دے ہو گئے، عادت پاؤ اپنے بچیاں نوں نماز پڑھن دی. فجر دے ویلے نال لے کے آیا کرو، شام نوں تے 3 دن تے کماں تے نکل جاندے ہو، شام ویلے جدوں عشاء پڑھن واسطے آندے جے بچیاں نوں نال لے کے آیا کرو، اپنے بچیاں نوں عادتاں پاؤ نماز دیاں. اللہ دی قسم جدوں ساڈے بچے نمازی بن جان گے، میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا ہے سمن دے اندر. نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ. جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے وہ اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے، اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندے. اج کیمرے لگواندے پے ہو، اج سیکورٹی گارڈ لگدے پے ہو، اج بڑے بڑے جناب اپنے تحفظ دے انتظامات کردے پے ہو. چاہیے سارا جگ جھوٹا ہو سکدے، میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلنے والے جملے غلط نہیں ہو سکدے. آپ فرماندے فجر پڑھ لیندے من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ. جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے، اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندا ہے. آئیے خود بھی نمازی بن جائیے تے بچیاں نوں بھی نمازی پڑھا دیئے. جدوں بچے نمازی بن جان گے معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی. آئیے تیسرا پیغام دینا چاہنا اللہ کو اکبر. اللہ اے ویکھو جڑیاں چیزاں معاشرہ سمجھدا سی، میرے پیغمبر نے ساری گلاں سمجھا دتیاں نے، وہ ساری باتاں سمجھا دتیاں نے. رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ میرے وال کرو، بڑا اہم پیغام دے، معاشرے کی اصلاح دا پیغام دے، معاشرے کو سنوارن دا پیغام دے۔ آپ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی پاک فرماتے ہیں جوانوں دی جماعت اگر اللہ نے تانوں طاقت دیتی ہے تے نکاح کرو۔ کی کرو؟ کی کرو؟ اگر طاقت دے کی کرو؟ گرل فرینڈ بنانی۔ اسلام دے اندر گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ دا کوئی تصور، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر انہوں عام کرن دی کوشش کی جا رہی۔ لبرل لوگ، میں کہنا لبڑے لوگ، بے حیائی نہ لبڑے، شرک نہ لبڑے، ختم نبوت دے ڈاکو، ناموس صحابہ دے ڈاکو، اسلام نو بدنام کرنے والے کہتے ہیں جی اے نکاح دی کیڑی ضرورت ہے، احسان کرن دی دستخط کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اور میرے پیغمبر نے معاشرے نو سواری ہے۔ اس وقت سب تو بڑا مسئلہ ساڈے معاشرے دا، ساڈے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو گئی۔ ساڈے بیٹے، ساڈیاں بیٹیاں، مسلمان نوجوان اللہ دی قسم حیا تو آری ہو گئے نے، اکھاں تندرو حیا مک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر کیسی گل ہے۔ پاکستان دا تاریخی مقام مینار پاکستان جدے سائے دے تلے ایک لڑکی لوگاں نو کٹھیاں کر کے اپنے جسم دی نمائش کر کے لوگاں نو کہندی ہے اسلام پاکستان دی بیٹی دی عزت لٹ گئی۔ میں اللہ اعلان کراں گا، ٹنکے دی چوٹ کواں گا، دبانگے دہل کواں گا، جیڑی عورت اپنے جسم دی نمائش کر دی ہے نہ پاکستان دی بیٹی ہے نہ اسلام دی بیٹی ہے۔ پاکستان دی بیٹی ہوئے جیڑے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں پیندی، پا اسلام دی بیٹی ہوئے جیڑی مر جاندی ہے پر اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں پہن دیتی۔ یہ لوگاں دے ہتھ کنڈے نے میرے تیرے ملک نو بدنام کرن دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ گاج کے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان دا قانون کی اسلام ہے، پاکستان دا قانون کی اسلام ہے۔ تے پاکستان اس واسطے نہیں سی حاصل کیتا ایتھے بے حیائی نو پھیلایا جائے گا، ایتھے برائی نو پھیلایا جائے گا۔ پاکستان اس واسطے حاصل کیتا سی پاکستان دیاں صداواں دے اندر نعرے بلند ہون گے تے اللہ اکبر دے بلند ہون گے، توحید کے نعرے بلند ہون گے، اللہ اکبر۔ اللہ میں انہاں عورتاں، انہاں بہناں، انہاں ماواں نو پیغام دینا چاہنا جڑیاں ماواں بہناں پاکستان دے اندر بے حیائی بنان دی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ دی قسم اس پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر ایسیاں ماواں، ایسیاں بہناں، ایسیاں بیٹیاں دا خون شامل ہے جنہاں اپنی جوانی تے زندگانی لٹا دیتی ہے لیکن اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں بیٹھ دیتی۔ اب بزرگ بیٹھے نے، انہاں کو پوچھ کے دیکھ لو جدوں ہجرت کر کے ہندوستان تو سی پاکستان آئے، ہندوستان دے ہندوواں سکھاں مسلمان بیٹیاں رشتہ تے حملہ کرن دی کوشش کیتی، انہاں اپنیاں عزتاں بچان دی خاطر کنویاں دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے، دریاواں تے نہراں دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے، لیکن اپنے جسم تے غیر محرم مرد دی اور نظر نو برداشت کیتا۔ اسلام دی بیٹی ہوئے جڑی اپنے جسم کو چھپان دیئے، اسلام دی پاکستان دی بیٹی ہوئے جڑی اپنے جسم سے غیر محرم دی نظر نہیں پہن دے دی۔ تے نبی پاک نے کی پیغام دیتا، اے جوانہ دی جماعت اگر اللہ نے تو انہوں طاقت دیتی ہے تے کی کرو؟ او بولو کی کرو؟ نکاح کرو۔ کی کرو؟ نکاح کرو۔ واحد رستہ معاشرے نو سوارن دا نکاح ہے، اس تو علاوہ جیڑا بھی رستہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوستانہ، یارانہ، اے بے حیائی دا رستہ ہے، برائی دا رستہ ہے۔ اللہ اس زمن کے اندر دو چار حدیثاں پیش کرنا چاہنا، توجہ کرنا۔ حبیب کریم یا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 منٹ اور گفتگو کرنی ہے تے میں اجازت لے لینی ہے کیونکہ میں سفر بڑا کرنا ہے دھیان کریا جے توجہ کریا جے میرے پیغمبر فرماندے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فرمایا جوانوں دی جماعت اگر اللہ تعالی نے تانوں طاقت دی ہے تے نکاح کرو کیونکہ نکاح دی وجہ کر کے اکھاں دے اندر حیا آ جاندے بندے تے جسم دی حفاظت ہو جاندی ہے تے جدوں بندہ اپنے جسم دی حفاظت کر دے تے پتہ کی ہوندا جے اللہ دا قرآن اعلان کر اللہ فرماتے ہیں والا حافظین فروجہم والا حافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما فرمایا اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتیں ایسے خوش نصیب نے اللہ تعالی نواز سے مغفرت تیار کی دیئے تے اجر عظیم تیار کیتا ہے تے اتنا بڑا عمل جے اپنے جسم دی حفاظت کرنا نبی پاک فرماتے ہیں جس جوان ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ جس جوان کو حسب نسب والی خوبصورت عورت دعوت خدا دے دیے خوبصورت بھی ہے حسب نسب والی بھی ہے بڑے کرانے نال تعلق ہے ادا حسن نہیں لیندا ادا حسب نسب نہیں لیندا بلکہ جواب کے اندر کہندا ہے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ بی بی میں رب دے کولوں ڈر لگدا ہے اللہ دی قسم بڑا بڑا عمل ہے اپنے جسم دی حفاظت کرنا جوانا اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لے اپنی اکھاں دے اندر غیرت پیدا کر لے جتھے عورت کو پردے دا حکم ہے اوتھے اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیتا ہے وللمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے مومنو غیر مرمن ویکھ کے بڑیاں نظرانی میاں کر لیا کرو تے اپنے جسم دی حفاظت کرو اج تو اپنے حسن تے مان کرنا ہے اج تو اپنی جوانی تے مان کرنا ہے میں کہنا تو بڑا خوبصورت ہوئے گا تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں ہون گیاں تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں ہون گیاں تیرے رخسار تے ہونٹ بڑے سونے ہون گے پر جڑا حسن اللہ تعالی نبی یوسف نو عطا کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے معراج والی رات میں ویکھیا انج لگدا سی جویں اللہ تعالی نے عطا حسن پوری دنیا نو دتے تے عطا حسن کلے حضرت یوسف نو عطا کیتا ہے ایڈے سونے اللہ دے پیغمبر جوانی دے در قدم رکھی ہے کہ گھر دی عورت بھی فریفتہ ہو جاندی ہے دروازے بند کر لینے وقت دے وزیر خزانہ دی بیوی ہے ایڈے کنڈیاں لالیاں نے داڑے لگا لینے اللہ کو اب اللہ قدر دے یوسف دے سامنے بڑا اسگار کر کے آئیے کہنی ہے قالت غیت لک اے یوسف میرے والے بیٹھ دے سیدہ بیک میں کتنی بن سمر کے آئیاں اتنا بڑا اسگار کر کے آئیاں حسب سواری بھی ہے خوبصورت بھی ہے یہ اللہ کے پیغمبر جواب کے اندر کہتے ہیں قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی بنا اللہ دی بنا اللہ دی بنا انہیں پتہ کی تھا جلدی نہ اپنے سر سے دوپٹہ اتاریے ایسے کر کے کونے دے در پہ آپ پتھر دراب وہ دیتے دوپٹہ ڈال دے جاتے پھر کہ دی قال تہی خلق یوسف میرے والے دے سینا اللہ کے پیغمبر دی اکھاں ٹل پئیاں اور وہ کر کے کہندے نے زلیخا اے تیرا رب ہے جدے اُتے دوپٹہ پا دیندا تے نظر کچھ نہیں آندا میرا رب ہوئے جڑا دل دیاں چھپیاں گلاں نوں بھی جان لیندا ہے اللہ اس بندے واسطے پیغام ہے جڑا بند کمریاں دے اندر برائی کر دے اس بندے واسطے پیغام ہے جڑا کہندا مینوں کیڑا میرا باپ ویندا پے مینوں میرا بھائی کیڑی ویندا پیا میرے رشتہ دار تے میرے سجن یار تے مینوں نہیں ویندے پے او جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرش والا رب ویندائی باداٹا برائیاں تو اپنے جسم دیاں کے پاس نہ کر لے اللہ کے پیغمبر پھر کہتے ہیں قال معاذ اللہ
بلا اللہ دی بلا نبی پاک فرماتے ہیں جس جوان عورت دعوت قرآن دے دی اے جواب دے اندر کہندے انی اخاف اللہ میں رب دا مول پائے گا جدوں اے کر کے سورج اگ برساندا ہوئے گا میدان معاشر ہوئے گا ہر بندہ صاحب دی تلاش اندر ہوئے گا اللہ تعالی اس جوان نو اس دن بڑے عرض دا سایہ نصیب کر دے گا آجا میرے ویر لوٹا لوٹا ہوشیار بندیا چھٹ دے ندانیا ہوشیار بندیا چھٹ دے ندانیا تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں تیرے اگے آڑیاں جوانا تیار کری آخری گل میں گل مکا دے لگا او شکار بندیا چھٹ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں تیرے اگے آڑیاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا اے تو جاونا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں تیرے اگے آڑیاں میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنکم اغض للبصر اے میرے پیغمبر کی تعلیم ہے قرآن کہندا پہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ایک مثال بچپن دی دیتی ہے ایک مثال لڑکپن دی دیتی ہے ایک مثال جوانی دی دیتی ہے نبی پاک نے تینے موقعوں تے تربیت کر دیتی ہے جدوں بچپن دے اندر تربیت اچھی ہو جائے لڑکپن دے اندر رستہ اچھا دے دیتا ہے جوانی دے اندر جائز طریقے نال نکاح ہو جائے اللہ دی قسمیں وہ گھر بھی سمجھ جاندے وہ جوان بھی سمجھ جاندے وہ معاشرہ بھی سمجھ جاندے آئیے اپنے معاشرے میں سواریے ان تین بنیاداں تے سواریے انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا یہ بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کریں گے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے قاری محمد احسن صاحب، قاری محمد احمد حسن صاحب.